فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے بارے میں اس روایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر دروازہ نبوت جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ اب آگے کوئی نبی بولیے نہ آ سکتا ہے، نہ آنے کا امکان ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آئے گا تب بھی نبی کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نبی آ ہی نہیں سکتا تو آئے گا کا کیا معنی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ قادیانیت کا دروازہ کھولا گیا اسلام کے لباس میں۔ بہرکیف نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ اب نبی تو نبی ہوتا ہے نا بھائی، نبی کوئی عام بندوں کی طرح تھوڑی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ نبی ہر چیز میں، ہر فضیلت میں، ہر مقام کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے اور خدا کا چنندہ ہوتا ہے۔ نبی نبی ہوتا ہے، نبی خدا کا نائب اور جانشین ہوتا ہے۔ لیکن سرکار دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو چکا ہے، لیکن اے میرے صحابہ سنو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا۔ وہ کون ہوتا؟ میرا عمر ہوتا۔ یعنی نبوت کے جتنے خصائل تھے، جتنے کمالات تھے، وہ سرکار فاروق اعظم کی ذات میں موجود تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت عرفہ و اعلیٰ بات ہے۔ مگر ہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں آئے گا، سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہ اپنے آپ میں بہت بڑی شان ہے کہ میرے بعد آج یہ فضیلت کوئی پیر کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا، کوئی مفتی کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نبی ہی کی شان تھی کہ آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان و عظمت اس طرح سے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اب دوسرے مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غیر ان یکونوا انبیاء فان یکن من امتی منہم احد فعمر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ نبی نہیں تھے، مگر پھر بھی ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری اس لیول پر، اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی کہ وہ نبی نہ ہونے کے باوجود فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کو آپ نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ہماری آنکھیں اتنی پلید ہیں، ہم اتنی ملوثات میں، گندگیوں میں مبتلا ہیں، اور فرشتے نور ہی نور ہیں۔ انہیں دیکھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی دیکھ بھی لے تو بہت بڑا کمال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی دیکھ بھی لے تو بہت بڑا کمال ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ پچھلے نبی کی امتوں میں کچھ حضرات ایسے تھے جو کہ نبی نہیں تھے، مگر پھر بھی فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اور اگر میری امت میں فرشتے کسی سے ہم کلامی کریں گے تو وہ میرا عمر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہوگا؟ وہ میرا عمر ہے جس سے فرشتے ہم کلام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد دیکھیں کتنی پیاری روایت سرکار نے فرمایا کہ الحق بعدی مع عمر حیث کان، کہ عمر میرے بعد عمر جہاں بھی ہوگا حق اسی کے ساتھ ہوگا، حق اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ بھائی حق کے ساتھ فلاح ہے، کیا ہے؟ حق کے ساتھ فلاح ہے، مگر فاروق اعظم کو اللہ کے رسول نے یہ شان عطا فرمائی کہ حق کے ساتھ عمر نہیں ہے، عمر جہاں ہے حق وہاں ہے۔ اور یہی شان مولا کائنات کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا علی جہاں ہوگا حق اس کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ تو یہ شان صحابہ و اہل بیت ہے۔ پھر اس کے بعد علم کے معاملے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس بات پر اجماع تھا۔ معجم الکبیر کی روایت ہے کہ عمر قد ذهب بتسعة اعشار العلم، کہ سیدنا عمر نے علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے فاروق اعظم نے حاصل کر لیے تھے۔ 10 حصوں میں سے 9 حصے فاروق اعظم نے حاصل کر لیے تھے۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ۔ اور اگلی بڑی پیاری روایت، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر۔ شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے یا نہیں؟ جب مجھے ایک بات بتائیے، شیطان اللہ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ دشمن ہی ہے نا۔
اور دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے، اہل ایمان کا دشمن ہے، اچھے نیک بندوں کا دشمن ہے، لیکن دشمن ہونے کے باوجود اللہ نے اسے کتنی طاقت عطا فرمائی کہ روایتوں میں آتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ شیطان انسان کی نسوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ خون کے ساتھ اتنا پاور ہے، چٹکیوں میں آپ کو بہکا سکتا ہے۔ ہم تو عام لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء، فضلاء، مشائخین، اولیاء کو شیطان نے بہکایا ہے، اتنی طاقت اللہ نے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، جب اللہ اپنے دشمن کو اتنی طاقت دے سکتا ہے تو اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دیتا ہوگا؟ سمجھ آ رہی بات؟ دوست زیادہ قریب ہوتا ہے یا دشمن زیادہ قریب ہوتا ہے؟ ارے دشمن ہونے کے باوجود اللہ نے شیطان کو یہ مطلب کہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جسے چاہے اسے گمراہ کر سکتا ہے، تو اپنے دوستوں کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا ہوگا۔ یہی انہی دوستوں میں سر فہرست جس کا نام آتا ہے وہ فاروق اعظم کا نام آتا ہے۔ اور کیا نام ہے اور کیا شان ہے فاروق اعظم کی! سرکار فرماتے ہیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، شیطان ہے، بڑے بڑوں کو اس نے بہکایا ہے، بڑے بڑوں کو اس نے گمراہ کیا ہے۔ ارے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بھی یہ شیطان پہنچا ہوگا، غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی یہ پہنچا تھا، جنید بغدادی کی بارگاہ میں بھی پہنچا تھا، بڑے بڑے ائمہ مجتہدین، تابعین اور بڑے بڑے اولیاء کی بارگاہ میں یہ پہنچ کر اس نے دھوکہ دیا، فریب دیا اور گمراہ کیا ہے۔ بے شک شیطان کا کام گمراہ کرنا ہے اور الٹیمیٹ پاور شیطان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، مگر اے عمر تیری شان وراء الورا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے، عمر کا سایہ دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے! عمر کا سایہ دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ اسی سے علماء کرام فرماتے ہیں، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، اگر کسی کو رات میں ڈرونے خواب آتے ہوں اور رات میں اٹھ جاتا ہو تو کچھ نہیں کرنا ہے، سوتے وقت رات میں سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اپنے سینے پہ عمر لکھ لینا ہے۔ بولیے سبحان اللہ! اپنے سینے پہ عمر لکھ لینا ہے، تو نام عمر کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت ڈراؤنے خواب سے اس بندے کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ روحانیت نہیں تو اور کیا ہے؟